السلام علیکم، نئے ویلاگ کے ساتھ میں ہوں خضر کلاسرا۔ کشمیر کا الیکشن جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 25 جولائی کو تھا اور خاصی گہما گہمی تھی۔ الیکشن مہم زوروں پہ رہی۔ وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ بھی گئے، بلاول بھٹو زرداری بھی گئے، مریم نواز شریف بھی وہاں پہ رہیں، مسلم کانفرنس کی قیادت، جماعت اسلامی اور دیگر جماعتوں نے بھی اس الیکشن میں حصہ لیا ہے۔ آج 25 جولائی کے دن جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، آپ کو آگاہ کرتے رہے ہیں کہ پولنگ کا دن تھا، اور آج پولنگ کے دن بھی خاصا جوش و خروش دیکھنے کو ملا۔ خواتین کی بڑی تعداد نے ووٹ کاسٹ کیے، کشمیری نوجوانوں نے، بزرگوں نے، بڑوں نے بڑے ووٹ کاسٹ کیا، باہر آئے اور اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ تو صورتحال مجموعی طور پر پرامن بھی رہی، لیکن افسوسناک واقعات بھی ہوئے۔ کئی 2-3 قیمتی جانیں بھی فائرنگ ہونے کی وجہ سے ضائع ہوئیں، اور اسی طرح دیگر ایسے واقعات بھی ہوئے جہاں پہ لڑائی جھگڑے ہوئے، اور یہاں سارا دن جو ہے لائیو ٹرانسمیشن بھی مختلف چینلز جو ہے وہ کرتے رہے۔ میڈیا مکمل طور پہ اسی پہ فوکس رہا، اور اب جب کہ وقت ختم ہوا ہے اور گنتی کا عمل جاری ہے، ووٹوں کی گنتی جاری ہے، غیر حتمی غیر سرکاری نتائج جو ہے وہ بتائے جا رہے ہیں، تو وہ بھی لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہیں۔ اور یہاں پہ سیاسی پارٹیوں کی طرف سے الزامات کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ راجہ پرویز اشرف، سابق وزیر اعظم پیپلز پارٹی، ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ حکومت دھاندلی کر رہی ہے، اور اسی طرح جو ہے شہری رحمان کی طرف سے کہا گیا ہے، ادھر مصدق ملک نے وہ کہا ہے، اور اسی طرح رانا ثناء اللہ نے الزامات لگائے ہیں۔ بلکہ ایون حد تو یہاں پہ ہوئی ہے کہ ایک نواز لیگی جو امیدوار تھے کشمیر الیکشن میں، انہوں نے دھاندلی کا الزام لگاتے ہوئے یہاں تک بیان جاڑ دیا کہ میں انڈیا کو بلا لوں گا۔ مطلب نون لیگ جو ہے اس نے ایک ذہن بنایا ہوا ہے کہ دھاندلی ہوگی، اور وہ اس پہ پہلے سے ہی شور ڈال رہے ہیں۔ ادھر حکومت جو ہے مراد سعید جیسے ہیں وفاقی وزیر ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعظم نون لیگ کا ہے، الیکشن کمیشن انہی کا تعینات شدہ ہے، انتظامیہ انہی کی ہے، ریٹرننگ افیسر انہوں نے لگائے ہیں، تو پھر یہ دھاندلی کا الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ بڑا ویلڈ ان کا ایک کویسچن تھا۔ اب ملک بھر میں یہ چہ مگویاں ہو رہی ہیں کہ کیا رزلٹ جو ہوگا کشمیر الیکشن کا وہ پہلے کی طرح ہوگا، مطلب جیسے اس بات پہ خاصا بحث ہوتی رہی، جیسے بھئی مسلم لیگ نواز اقتدار میں تھی تو وہ کشمیر کا الیکشن جیت گئی تھی، اسی طرح پیپلز پارٹی مرکز میں حکومت میں تھی تو وہ کشمیر کا الیکشن جیت جائے گی، کیا اسی طرح عمران خان یہ الیکشن جیت جائیں گے، یا اس کا نتیجہ جو ہے مختلف ہوگا؟ اب اگر ہم ماضی کو دیکھیں تو یہی نظر آتا ہے کہ وہی نتیجہ ہوگا جو کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کو ملا تھا، مطلب وہ وفاق میں تھے تو انہوں نے الیکشن جیت لیا تھا۔ اب اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مختلف نتیجہ ہے، جو توقعات حکومت مطلب تحریک انصاف کر کے بیٹھی ہے وہ نتیجہ نہ ہو۔ ادھر سے مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اپنے دعوے کر رہی ہے، پیپلز پارٹی اپنے دعوے کر رہی ہے، نتیجہ غیر حتمی غیر سرکاری جو ہے وہ میڈیا پہ آ رہے ہیں، لیکن بہرحال فیصلہ جو ہے وہ عوام کے ووٹوں نے کرنا ہے، اور عوام کا کشمیری عوام کا جو فیصلہ ہوگا وہ ظاہر ان کا الیکشن ہے وہ مقدم اور مقدس ہوگا۔ اسی طرح جو ہے کانٹے دار مقابلے بھی جو ہے بتائے جا رہے ہیں، جیسے راجہ فاروق حیدر 2 سیٹوں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر تھے پچھلے 5 سال میں اور اب تک بھی ہیں، ان کا نتیجہ اہم ہوگا۔ بیرسٹر سلطان محمود ہیں، ان کا نتیجہ بھی اہم ہوگا۔ اسی طرح جو ہے سردار تنویر السیالس اور مشتاق مناز صاحب جو ہے وہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، ان کا بھی نتیجہ ہوگا۔ اسی طرح سردار عتیق ہیں، وہ بھی الیکشن کا حصہ ہیں، ان کا نتیجہ بھی قابل توجہ ہوگا۔ مطلب جو سابق وزرائے اعظم ہیں ان کے نتائج جو ہے وہ خاصے دلچسپی کا باعث ہیں، اور مستقبل کا بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اب جیسے پی ٹی آئی کی طرف سے بیرسٹر سلطان محمود ہیں یا سردار تنویر الیاس جو ہیں وہ بھی مطلب متوقع وزیر اعظم کے امیدوار ہیں، لیکن شرط وہی ہے کہ وہ اگر اپنی سیٹیں جیت گئے، اگر وہ سیٹیں ہی نہ نکال سکے یا کسی وجہ سے اپسیٹ ہوا تو پھر ظاہر قیادت کوئی اور تیسرا امیدوار لائے گی، یا پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ تحریک انصاف جتنی پر امید ہے
جیسے شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے، ابھی 7 بجنے والے ہیں، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ کل پی ٹی آئی کی جیت کا اعلان کریں گے۔ یہاں پہ آزاد امیدوار جو ہیں ان کا بھی ایک خاص رول ہوگا۔ پھر جماعت اسلامی جو ہے اس کا انتخابی نتائج جو ہے اس کی کیا پوزیشن بنتی ہے، اس کے بعد کیا مخلوط حکومت بنتی ہے، یا تحریک انصاف کے دعووں کے مطابق وہ وکٹری اینڈ پہ ہوگی تو وہ حکومت بنائے گی، یا پھر دیگر جو بھی آپشنز ہو سکتے ہیں وہ ہیں۔ لیکن فی الحال جو فوکس ہے وہ اس بات پہ ہے کہ نتیجہ کیا آتا ہے، کس پارٹی کو برتری ملتی ہے اور کون سی پارٹی۔ اچھا، پھر ایک یہاں پہ ایک ایشو یہ آ رہا ہے، جیسے گلگت بلتستان کے الیکشن ہوئے، ساری پارٹیوں نے بڑا زور شور سے الیکشن میں حصہ لیا، لیکن جب الیکشن نتیجہ آیا تو جو جیت گئے انہوں نے تو اس رزلٹ کو تسلیم کر لیا، لیکن جو ہار گئے انہوں نے اس رزلٹ کو تسلیم نہیں کیا۔ یہ ہمارے ہاں پاکستان میں بھی یہ کلچر اور ٹرینڈ جو ہے سیاسی پارٹیوں کی طرف سے ہے، جہاں وہ جیت جاتے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ رزلٹ مان لیتے ہیں، اور جہاں ہار جاتے ہیں وہاں پہ وہ دھاندلی کا الزام لگاتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں ایک تیسرا فیکٹر یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ جیسے نون لیگ کے ہیں یا پیپلز پارٹی کے ہیں، وہ سلیکٹرز اور اس طرح کا اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ شاید اس الیکشن میں کوئی کردار ادا کریں گے، لیکن دوسری سائڈ سے اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی جواب نہیں آیا کہ صورتحال کیا ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بہرحال ایک حکومت میں ہونے کی وجہ سے اور ان کے دعووں کی وجہ سے فی الوقت تک تو ان کا یہ سمجھا جا رہا ہے، لیکن حتمی طور پہ فی الوقت کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ حتمی نتیجہ جو ہے کیا واقعی وہ تحریک انصاف کے حق میں آئے گا یا دیگر جماعتیں ہوں گی۔ دعوے اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اب ایک بڑا مرحلہ جو ووٹنگ کا تھا وہ مکمل ہو چکا، لوگوں نے اپنا ووٹ دے دیا، کشمیریوں نے بیلٹ باکس بھر دیے، اب ان کی گنتی جاری ہے۔ اب تھوڑا وقت رہ گیا ہے یہ جاننے میں کہ کون کشمیر کا مطلب کون سی پارٹی جو ہے کشمیر کی فاتح ہوگی، کیا اپنا مسلم لیگ نواز ہوگی، پیپلز پارٹی ہوگی، یا پھر تحریک انصاف ہوگی۔ یہ بڑا انتہائی اہم مرحلہ ہے، اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کون ان نتائج کو تسلیم کرتا ہے، کون مسترد کرتا ہے، کون احتجاج کرتا ہے۔ بہرحال اس کے لیے کوئی زیادہ اب انتظار نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ گنتی کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ جیسے جیسے مکمل ہوگا ہم بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ بہت شکریہ۔ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور